السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کچھ سوشل میڈیا میں کہ ایک نام نہاد مقرر جو عالم ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو نہیں پتہ ہے، حافظ ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن ناول پڑھ پڑھ کے وہ تقریر کرتے رہتے ہیں اور زبان چلتی ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی، عبید اللہ خان اعظمی کا اب کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف بولنا، بزرگان دین کے خلاف بولنا، اکابرین کے خلاف بولنا، بڑے بڑے اداروں کا سودا کرنا۔ عبید اللہ خان اعظمی آج قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رضوان، جن کے دینی خدمات نصف صدی سے زائد پر محیط ہیں، پوری دنیا میں وہ عظیم شخصیت سے متحمل رہے اور ایک عالمی شخصیت ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جنہوں نے چلنا سکھایا عبید اللہ خان کو، جس نے بولنا سکھایا، جنہوں نے تقریر کرنا سکھایا۔ شاہ بانو کے کیس میں اگر حضور قائد اہل سنت عبید اللہ خان اعظمی کو لے کے نہیں چلتے تو ان کا نام بھی نہیں ہوتا۔ ادارے شریعہ کانفرنس پورے بہار، غیر منقسم بہار میں انہوں نے کر کے ان کو آگے بڑھایا، اور آج حضور قائد اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کا سودا انہوں نے کیا۔ توبہ تو استغفر اللہ بولنے میں شرم محسوس نہیں ہوئی۔ سچائی یہ ہے کہ بابری مسجد کا سودا عبید اللہ خان اعظمی نے کیا، اور جو سنی کانفرنس دلی میں ہوئی تھی حضور قائد اہل سنت کی سربراہی میں، یہ ناچیز قطب الدین وہاں موجود تھا اور اس کے لیے بہت سارا ارینجمنٹ میں ہمیں حکم ملا تھا، میں کر رہا تھا۔ تو عبید اللہ خان اعظمی تو کہیں پوچھ نہیں تھی، اور ان کے نام سے بھیڑ ہوگی۔ توبہ توبہ، ارے ان کے نام سے اشتہار دیکھ لیجیے اٹھا کر، اس وقت کا اشتہار 7ویں 8ویں کسی پائیدان پر یہ نہیں ہے۔ تو وہ اکابرین نے بڑھایا، یہ آگے بڑھے اور اس کا انہوں نے سودا کیا، پارلیمنٹ چلے گئے، راجیہ سبھا چلے گئے اور قوم کا سودا کیا۔ آج بھی یہ بریلی شریف کا، آج بھی یہ الجامع بیت الاشرف سے مبارک پور کا سودا کر رہے ہیں، بریلی شریف کا سودا کیا انہوں نے، اجمیر معلیٰ کا سودا کر رہے ہیں، قوم کی سودا گیری کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب علامہ ارشد القادری رحمت رضوان کی طبیعت خراب تھی تو میں بہت ساتھ رہا اور بہت میں نے مدد کیا۔ کیا مدد کیا؟ یہ قطب الدین 25 دن تک حضور قائد اہل سنت کی خدمت میں رہا، آخر وقت میں مولچند ہاسپٹل دلی میں، اور ایک دن بھی عبید اللہ خان اعظمی دیکھنے کے لیے مولچند ہاسپٹل میں نہیں آئے۔ میں لگاتار رہا، اس کے گواہ شہزادگان حضور قائد اہل سنت ہیں، نبیران حضور قائد اہل سنت ہیں۔ اور کیا بات کرتے ہیں، جب ہم بہت طبیعت خراب ہو گئی حضور قائد اہل سنت کی، ایم چلے گئے تو وہ دیکھنے تک بھی نہیں گئے، لیکن حضرت کا جب وصال ہو گیا تو ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا، کچھ نورانی نے بھی کہا تھا کہ کچھ ایسا انتظام آپ کر دیجیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کہ ایک چارٹر پلین سے جمشید پور ہم لوگ جسد خاکی کو لے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر ہم سبوں نے مل کر اور شہزادگان حضور قائد اہل سنت نے مل کر ان کے آنے کا، جسد خاکی رانچی لانے کا انتظام کیا، اور میں ٹرین سے آیا، سیدھے جمشید پور گیا، اور پھر اس طرح سے حضرت کی تصدیق و تلقین عمل میں آئی۔ آج کس منہ سے یہ حضور قائد اہل سنت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں، آج پوری قوم، پوری ملت نے ان کو نکار دیا ہے، دھتکار دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے یوٹیوب وغیرہ میں آ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں۔ آپ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں، اس لیے میں جماعت اہل سنت کے تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ ان کو نہ کسی عبید اللہ خان اعظمی کو نہ کسی اسٹیج میں بلائیے، نہ کسی مجلس میں بلائیے، نہ کہیں دعوت دیجیے، ان کا مکمل بائیکاٹ کیجیے۔ ایسے بھی بائیکاٹ ہیں، اب اس کے بعد ان کے پاس بچا کیا ہے۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ راجیہ سبھا جب آپ رہے، کئی بار آپ رہے، اس وقت آپ نے بہت کمایا، اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں ضرور آتا ہے۔ اگر جانچ ہو جائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
عبید اللہ خان اعظمی آپ اپنی حیثیت کے مطابق رہیے، اس لیے کہ کل میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، حضور قائد اہل سنت کی شان میں جو الزام تراشی کیا آپ نے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، آپ کے الزام تراشی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔